مولانا صاحب کے بیانات کے لیے مولانا صاحب کے چینل مولانا شہزاد آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ کریم نے حضرت آمنہ کے گود میں لال محمد عربی جیسا پیدا فرمایا ہے، تو ان کو پتہ چلا کہ میرا بھتیجا پیدا ہوا ہے۔ تو ابو لہب کون تھا؟ کافر تھا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چاچا تھا۔ اس نے کیا کہا کہ جب وہ خبر لے کر آئی، خوشخبری لے کر آئی، ان کی جو باندھی تھی صوبیہ، ان کی جو لونڈی تھی صوبیہ، جو ان کی نوکرانی تھی، اس کو کہا کہ جاؤ تم آزاد ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمایا کہ ولادت پر خوشی ہونی چاہیے، وہ ہوتی بھی ہے، لیکن خوشی کا مقصد خوشی ہی ہونا چاہیے۔ خوشی کو ہم غلط زاویہ نہ دیں، خوشی کو ہم دوسرا رنگ نہ دیں، خوشی کو ہم دوسرے طریقے پر نہ لے جائیں۔ خوشی وہ ہونی چاہیے جو بڑوں والی ہوتی ہے، بڑوں والی خوشی ہونی چاہیے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتے ہیں کہ ہمارے استاد محترم ایک بہت پیاری مثال دیا کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک خوشی ہوتی ہے بڑوں کی، ایک خوشی ہوتی ہے بچوں کی، لیکن دونوں کی خوشی خوشی ہوتی ہے۔ کہ ایک کوئی شخص آئے، کسی کے گھر پر مہمان بن کر آئے، ایک ہوتی ہے بڑوں کی خوشی، ایک ان میں چھوٹوں کی خوشی۔ وہ کیسے؟ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ بھائی میرا استاد آیا ہے، میرا مرشد آیا ہے، میرا قائد آیا ہے، میرا بڑا آیا ہے، بڑا احترام دیتا ہے، بڑا اس کے اعزاز کرتا ہے، بڑا اکرام کرتا ہے ان کا کہ بھائی میرا بڑا آیا، یہ بہت خوش ہوتا ہے۔ بڑے اچھے طریقے سے فرمائے کہ اس کو بٹھاتا ہے، اچھے کمرے کے اندر اس کو فرمائے کہ آرام کرنے کا کہتا ہے، اچھے کمرے کے اندر دسترخوان لگا کے سارے معاملات کرتے ہیں۔ لیکن ایک خوشی ہوتی ہے بچوں کی، اسی گھر کے اندر وہ بچے خوش ہو رہے ہیں کہ بھئی بڑا آیا ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ میرے یہ والد کا استاد ہے، میرے والد کا مرشد ہے، میرے والد کا قائد ہے، میرے والد کا کون ہے، ہمیں نہیں پتا، لیکن ہمیں اتنا معلوم جب یہ آئے ہیں کچھ سامان اپنے ساتھ لے کر آئے، ہمارے لیے کھلونے لے کر آئے، یہ ہمارے لیے فرمایا کھانے کا کچھ نہ کچھ چیزیں لے کر آئے، یہ ہمارے لیے پھل لے کر آئے، یہ ساری چیزیں فرمائے کہ خوشی کا موقع ہے۔ ایک خوشی ہوئی بڑوں کو، ایک خوشی ہوئی چھوٹوں کو، لیکن ہمارے اساتذہ علماء حقیقت میں عقل مند باشعور آپ کو یہی سمجھائیں گے، دیکھو بچوں والی خوشی نہیں کرنی چاہیے، بڑوں والی خوشی کرنی چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا کے اندر آئے ہیں، ان کی بعثت ہوئی ہے، تو ہمیں اللہ کے رسول کے مقصد کی طرف جانا چاہیے۔ اللہ کے رسول کے اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کی یہاں پر فرمایا کہ مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے، ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو دیکھنا چاہیے۔ سورت کو دیکھا تو بڑے بڑے فرمایا کہ شاعروں نے اپنی زبانوں سے اشعار کی ڈالے، لیکن جب سیرت کی باری آئی تو سگا چچا ابو لہب جو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا پتہ چلتا ہے تو اپنی ایک باندھی کو آزاد کر دیتا ہے، لیکن جب فاران کی چوٹی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بلایا اور کہا کہ لوگوں بتاؤ تم نے مجھے کیسا پایا ہے، سب نے کہا ہے کہ آپ کو ہم نے سچا ہی پایا ہے، آپ کو ہم نے بالکل صادق و امین پایا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کو دعوت دینے لگوں، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں اسلام پر آ جاؤ، لا الہ الا اللہ کہو، ایمان پر آ جاؤ تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ سگے چچا جس نے ان کی ولادت پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت پر اپنی باندھی کو آزاد کیا تھا، سب سے پہلے اس نے پتھر اٹھایا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مارنے کے لیے اٹھایا۔ پتہ چلا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر تو فرمایا کہ کفار بھی خوش ہوئے، لیکن جب معاملہ سیرت کا آیا، مشن کا آیا، تو سگے چچا نے پتھر اٹھا کر مارنے کی کوشش کی۔ جیسے ہی پتھر اٹھانے لگا کہنے لگا تبن الہذا جماعتنا، تبن لک الہذا جماعتنا، نعوذ باللہ، کہنے لگا ہلاک ہو اے محمد عربی، ہلاک ہو تم، ہلاکت ہو تمہارے لیے، کیا تم نے ہمیں اس دعوت کے لیے عمل جمع کیا ہے؟ تو اللہ رب العالمین میدان عمل میں آ گئے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ اللہب کو یہاں پر فرمایا کہ ذکر کر دیا، نازل کر دیا، تبت یدا ابی لہب وتب، کہ ابو لہب تیرے ہی ہاتھ شل ہو جائے۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مشن کی باری آتی ہے، سیرت کی باری آتی ہے، اس کو لینا چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دنیا میں آنے کا جو مقصد تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کا جو معنی تھا، اس کو لینا چاہیے۔ آج ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کو لیتے ہیں لیکن ان کی سیرت کو نہیں اپناتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں کتنی مرتبہ 12 ربیع الاول آیا؟ اب اندازہ لگاؤ کیا ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خوشی نہیں تھی اپنی آمد پر؟ صحابہ کرام کے زمانے میں کتنی بار ربیع الاول آیا، ان کو خوشی نہیں تھی اللہ کے رسول کی آمد پر؟ ان سے بڑے عاشق ہیں ہم؟ نہیں میرے عزیزو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا جو مقصد تھا وہ اللہ کے رسول نے بھی بتلایا، ان کے صحابہ نے بھی بتلایا اور ان پر عمل کر کے دکھلایا۔ اپنی جانوں کو نشاور کر دیا، لیکن فرمائے گا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پر ایک ذرہ برابر کی چوٹ نہیں آنے۔ آج میرے اور آپ کی زندگیوں کے اندر، ہمارے سامنے تو دور کی بات ہے، ہماری خود کی زندگی کے اندر اتنی سنتوں کا جنازہ نکالا جاتا ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر ایسے کرتے سب سے بڑے خوش آمد۔ یاد رکھنا، بدعت کس کو کہا جاتا ہے؟ بدعت کس کو کہا جاتا ہے کہ جو آدمی جس کام کو کر رہا ہو اپنے پیٹ سے گڑھ لیا ہو، جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہ ہو، شریعت میں وہ چیز موجود ہی نہ ہو، نہ قرآن میں، نہ سنت میں، نہ فقہ میں، قیاس میں، کہیں بھی موجود نہ ہو، لیکن اپنے پیٹ سے وہ چیز کو گڑھ لیا ہو، پھر اس کو کر رہا ہو، اور اس کو کرنے والے اپنے آپ کو کہتا ہے میں ثواب حاصل کر رہا ہوں، میں اس پر چل کر ثواب حاصل کر رہا ہوں، نیکی حاصل کر رہا ہوں۔ جو اس عمل کو نہیں کر رہا وہ گناہ حاصل کر رہا ہے، وہ گناہ کی طرف جا رہا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں نا، کہتے ہیں کہ جشن عید میلاد النبی، شریعت میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کتنی عیدیں ہیں؟ 2 عیدیں ہیں، 2 عید کے علاوہ تیسری عید کا کہیں بھی جواز نہیں ہے، کہیں ثبوت نہیں ہے، کہیں نہیں وجود اس کا۔ عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، اس کے علاوہ کوئی تیسری عید نہیں ہے۔ عید میلاد النبی، حضور علیہ الصلوۃ کو کہنے لگے خوشی ہے۔ ہم نے کہا شرعی نقطۂ نظر سے دیکھا تو کہیں بھی اس کا وجود نہیں ہے، کہنے لگا شرعی نہیں مانتے کہ یار شرعی نہیں مانتے، کیا مطلب کیا بھی؟ ہم اس کو عید کا نام لیتے لیکن شریعت کا نام نہیں دیتے۔ ایک بندہ کہے کہ بھائی میں روزہ رکھتا ہوں، ایک بندہ کہنے لگے کہ میں روزہ رکھتا ہوں، تو میری اور آپ کی نظر میں روزے کا مقصد کیا ہے؟ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک اپنے آپ کو کھانے پینے سے اور لوازمات سے روکے رکھنا، یہی ہے نا بھائی۔ لیکن ایک آدمی آئے جمعے کا بیان کرنے لگے، کہنے لگے میں روزے سے ہوں، جمعے کے بعد چائے رکھ دی، چائے پی رہا ہے، کھانا کھا رہا ہے، بول بھائی آپ تو کہتے ہیں میں روزے سے ہوں، کہا کہ نہیں وہ میں نے خاموش رہنے کا روزہ رکھا ہے۔ بھائی یہ کون سا روزہ ہے؟ شریعت کی نظر میں اس کو روزہ تو نہیں کہتے، جو شریعت کی نظر میں روزہ ہے اس کو روزہ کہتے ہیں، جو شریعت کی نظر میں عید ہے اس کو عید کہا جاتا ہے۔ یہ کون سی عید ہے میرے عزیزو؟ اس لیے عید کا مطلب بھی عید ہی ہونا چاہیے۔ شریعت کی نظر میں جس کو عید کہا جاتا ہے صرف وہی عید ہے، ورنہ یہ دین کے اندر فرمایا کہ نئی چیز کو ایجاد کرنا شمار ہوگا۔ اللہ کے رسول نے ایک روایت میں فرمایا الا ان کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ دین کے اندر کوئی نئی چیز کا پیدا کرنا، اس کا گڑھنا، اس کا ایجاد کرنا، نئی چیز کا لے کر آ جانا، فرمایا کہ بدعت ہے، اور ہر ایک بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کرنے والا جہنم میں۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں آنے کے بعد ان کا تشریف آوری کا مقصد کیا تھا؟ اتباع سنت، کہ سنت کو زندہ کرنا، سنت کو اپنے اوپر اجاگر کرنا۔ فرمایا کہ جن کے چہرے پہ داڑھی نہیں وہ داڑھی رکھیں، جن کا فرمایا کہ ٹخنے، آپ دیکھیں نا ہمارے مسلمان ہیں، ہمارے ٹخنے فرمایا کہ چھپے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن مرد کو کیا حکم ہے؟ ٹخنوں کو کھلا رکھیں۔ لیکن آج بالکل الٹا ہے، عورتوں کا کیا حکم تھا؟ بھائی ٹخنوں کو چھپا کر رکھیں، انہوں نے کھلا کر دیا۔ مردوں کو حکم تھا بھائی ان کو کیا رکھیں؟ کھلا رکھیں، لیکن انہوں نے چھپا دیا۔ اسی طریقے سے عورتوں کو حکم تھا بھائی پردہ کرنا، لیکن پردوں کو بالکل پس پش ڈال دیا۔ اب یہ ربیع الاول کا مہینہ آ جائے تو یہ ہمیں درس کیا دیتا ہے؟ درس یہ دیتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی بھی سنتیں ہیں ان تمام کو میں اور آپ اچھی طریقے سے اپنائیں، کوئی ایک سنت میری زندگی میں چھوٹنے نہ دے۔ اگر چھوٹنے والی ہو تو حقیقت میں دیکھیں کہ کیوں چھوٹ رہی ہے۔ آخر میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں، کیسے عشق ہے میرے اندر؟
میرے سامنے کوئی غلط بول رہا ہے، میرے سامنے کوئی غلط کام کر رہا ہے، میں اس کو خاموشی سے سن رہا ہوں، اس کو بولنے کی، اس کو سمجھانے کی بالکل میرے اندر صلاحیت نہیں ہے، میرے اندر طاقت ہے، اس کو روکتا کیوں نہیں ہے؟ تو اس لیے میرے عزیزوں، ہمیں ربیع الاول کا جب مہینہ آ جائے تو یہ درس ہمیں کیا دیتا ہے؟ درس ہمیں یہی دیتا ہے کہ اس کے اندر رہتے ہوئے ربیع الاول کے اندر وہ اعمال، وہ معاملات کرنے چاہیے جو قرآن و سنت سے ثابت ہے، جو قرآن و سنت سے، شریعت سے ثابت نہیں ہے، ان اعمال کی طرف ہم اپنی نظروں کو نکالیں، اسی طریقے سے نہ فرمائیں کہ کوئی بھی ان میں کان نہ دھرے۔ آپ اندازہ لگائیں، یہ جب جلوس نکلے گا کتنا خرچہ ہوگا، جھنڈیاں لگائیں گے، پرچم لگائیں گے، اسی طریقے سے فرمائے کہ لائٹنگ کریں گے، اور اسی طرح کتنا خرچہ ہوگا، کتنا نقصان ہوگا مسلمانوں کا۔ آیا حضور علیہ السلام اس سے خوش ہوں گے؟ اللہ کی قسم، اگر یہ جلوس کرنا ہوتا نا، ابو بکر صدیق سے بڑا کوئی عاشق نہیں تھا، وہ کرتے، فاروق اعظم سے بڑا کوئی عاشق نہیں تھا، وہ کرتے، عثمان غنی سے بڑا کوئی عاشق نہیں تھا، وہ کرتے، علی المرتضیٰ سے بڑا تو حضور علیہ السلام کا عاشق نہیں تھا، وہ کرتے۔ جب دیکھا جب صحابہ کرام خلفاء راشدین کی زندگی میں یہ چیز نہیں ہے، تابعین کی زندگی میں نہیں ہے، تبع تابعین کی زندگی میں نہیں ہے، میں اور آپ بڑے عاشق ہیں۔ ہمیں وہ عمل کرنا چاہیے جو حضور علیہ السلام کو جن چیزوں سے خوشی ہو، جن چیزوں سے خوشی نہ ہو تو ہمارا کیا فائدہ وہ عمل کرنے کا؟ حضور علیہ السلام کو پتہ جائے چلے کبھی میری سنتوں کا جنازہ نکالا جا رہا ہے، اب دیکھو نا جلوس سے وہاں پہ نکلیں گے، وہاں پہ کیا ہوگا، وہاں پہ مقصد کیا ہوگا؟ اب اندازہ لگے، عورتیں ہوں، مرد ہوں، چیزیں تقسیم کی جا رہی ہیں، ناقدری ہو رہی رزق کی، اسی طریقے سے فرمایا کہ روڈوں کو بند کیا جا رہا ہے، اسی طریقے سے فرمایا کہ نمازیں کسی مسجد میں ہو رہی ہیں، وہاں امام نماز کے اندر داخل ہے، مختلف سارے نماز پڑھنے، لیکن باہر اتنے اونچی آواز سے ڈیگ بجا رہے ہیں، نعتیں، نظمیں، میوزک، ساؤنڈ سب کچھ ہے، وہ امام بیچارہ اس کو یہ معلوم نہیں ہے کون سی رکعت کے اندر نماز پڑھا رہا ہے، بھول جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دوسری چیز دیکھیں، وہاں پر مرد اور عورتیں ایک دوسرے کو دیکھنے میں لگے ہوئے، ایک دوسرے، حضور علیہ السلام کی سیرت کا معاملہ ہے، حضور علیہ السلام کے نام پر یہ آپ کا جلوس ہے اور حرکتیں کیا ہو رہی ہیں وہاں؟ حضور علیہ السلام آئے، ان چیزوں سے خوش ہوں گے؟ ہرگز نہیں ہو سکتے۔ خدا کی قسم وہ عمل کرے جسے اللہ کے رسول علیہ السلام کو خوشی ہو۔ پیر کے دن حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پیدا ہوا روزہ رکھا ہو، اس کے ہمیں کوئی وہ نہیں ہے، روزہ نہیں رکھیں گے ہم کیا کریں گے بھائی؟ فرمائے کہ پیر کا دن آئے، جمعرات کا دن آئے، اس کو چھوڑتے چلے جائیں گے۔ بس یہ جلوس، میں آپ کو حقیقی بات بتانے لگا ہوں کہ مفتی منیب الرحمان صاحب دامت برکاتہ عالیہ جو مکتب فکر بریلوی کے بڑے ہیں، انہوں نے خود نے اپنے اس کے اندر ملفوظات میں لکھا کہ بھائی میں اس کا قائل نہیں ہوں، یہ جو جلوس نکالتے ہیں میں اس کا منکر ہوں، میں انکاری ہوں اس کا، لیکن اندازہ لگا کہ وہ بندہ اپنے مکتب بریلوی کے بڑے مفتی اعظم کی بات کو نہیں مانتا، اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ دین پر نہیں چل رہا، اپنے منشا کے مطابق زندگی گزار رہا ہے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو بھی درس سے ہی ملتا ہے کہ ان ربیع الاول کے جب دنوں کے اندر جب ہم داخل ہوں تو فرمائے کہ کیا کرنا چاہیے؟ ساری خرافات سے اپنے آپ کو فرمائے کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا چاہیے، ان کو دور کرنا چاہیے، ان سے پیچھے ہٹ جانا چاہیے۔ کوئی بیچارہ ہمارا بھائی ان میں مبتلا اس کو بھی روکنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے، اگر یہ ولادت کے جلوس کرنا، ولادت کے بارے میں جلسے کرنا، سیرت کے حوالے سے جلسے کرنا، یہ ساری چیزیں اگر آپ عبادت سمجھتے ہیں، حقیقت میں عبادت ہے، تو فرمایا کہ سب سے اہم جگہ کون سی عبادت ہے؟ احب البلاد الی اللہ مساجدها، سب سے محبوب ترین جگہیں اللہ رب العالمین کے ہاں ہے مسجدیں ہیں۔ وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، سب سے مقبوض ترین بدترین جو جگہ ہے وہ کون سی ہے؟ بازار۔ اب ہمارے جلوس بازاروں سے ہو کے نکلتے، پتہ نہیں کہاں سے روڈوں سے نکلتے، یعنی حضور علیہ السلام کی سیرت پر آپ جلوس نکال لیں، ان کے نام پر آپ یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام کو خوشی نہیں ہوگی، خدا کی قسم بہت دکھ ہوگا، یار میری سنتوں کا جنازہ نکالا جا رہا ہے، چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، سنت رسول نہیں ہے، جو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پردہ کرنے، خواتین کا پردہ نہیں ہے، اللہ کے رسول نے ایک دوسرے کو دیکھنے کا منع کیا، مرد اور عورت ایک دوسرے سے اشارات کر رہے ہیں، معاملات اتنے خراب ہو رہے ہیں، اللہ کے رسول کو دکھ ہوگا یا خوشی ہوگی؟ دکھ ہوگا۔ اس لیے وہ کام کرنے چاہیے جس سے اللہ کے رسول خوش ہو، جس سے اللہ رب العالمین خوش ہو۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا اللہ کریم سب سے پہلے مجھے اور تمام سامعین کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔